انسان کو معلوم ہے کہ مجھے قبر میں لٹا دیا جائے گا، مجھے قبر پہنا دیا جائے گا، انسان کو معلوم ہے کہ قبر کی ہولناکیوں میں ڈال دیا جائے گا، انسان کو معلوم ہے کہ میدان پہلے برپا کر دیا جائے گا، انسان کو معلوم ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے۔ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے، اگر کوئی تھیٹر کو جا رہا تو آپ اس سے پوچھو کہ بھائی آپ یہاں پہ کیوں آئے، یہاں پہ آنے سے کیا آپ کو نیکی ملتی؟ تو بولی کا نہیں بھائی، یہاں تو آنے سے برائی ملتی۔ بولے یہ گناہ ہے یا نیکی ہے؟ تو وہ کہے گا یہ تو گناہ ہی ہے، بلکہ گناہ عظیم ہے۔ تو انسان جانتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اسے موت کا مزہ چکھنا ہے، اس کے باوجود انسان اپنی موت کو بھلا کر اس دنیا کی آرائش میں لگا ہوا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ عنقریب ہم تم پر قیامت کو برپا کر دیں گے، یہ آرائشوں کو برباد کر دیا جائے گا، یہ زمینوں کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے محلات نظر آتے ہیں، جس کا مثال تاج محل ہے، آپ دیکھیے اس کا کوئی وارث موجود نہیں، اتنی بڑی حکمرانی ہندوستان سے جس کی حکومت تھی آج اس کی حکومت نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پچھلی امتوں کو ہزار سال کی عمر سے سرفراز کیا تھا، کسی کی عمر 2000 سال کی تھی، کسی کی 1500 سال کی تھی، کسی کی 300 سال کی تھی، لیکن سوچو کیا وہ لوگ آج زندہ ہیں؟ کیا آج ان کے محلات باقی ہیں؟ کیا آج ان کی سلطنت سے رواج ہے؟ ہرگز نہیں، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک ہر جان کو، ہر جاندار کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جب معلوم ہے موت آنی ہے تو عمل سے دوری کیوں؟ موت برحق ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے، یہ اعلان بھی کرتا ہے۔ ہم کئی انتقالوں میں جاتے ہیں، پڑوسیوں میں انتقال ہوتا ہے، خاندان میں انتقال ہوتا ہے، دوست احباب میں انتقال ہوتا ہے، جاتے ہیں، لیکن آج کا ماحول یہ ہو گیا ہے کہ انتقال میں تو جا رہی، کسی کی میت میں تو جا رہی، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ آج کی جگہ پر یہ پڑا ہوا ہے، آج ان کے گھر والے بیٹھ کے رو رہے ہیں، کل میرے گھر والے مجھ پر روئیں گے، آج اس پر ایسا تبدیلی کا عالم آیا ہوا ہے، آج اس کو رسول دیا جا رہا ہے، آج اس کو جنازے میں رکھا جا رہا ہے، آج اس کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، لیکن انسان جنازے کو بھی کھاتا دیتا ہے، میت کو قبر میں بھی اتارتا ہے، رسول بھی دیتا ہے، کفن بھی پہناتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ اس میت کی جگہ ایک دن مجھے بھی ہونا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ اس کی قبر کی جگہ ایک دن میری بھی قبر کھدوانی ہے۔ اگر انسان اپنی موت کو یاد کر لیتا تو دنیا سے بیداری اختیار کر لیتا، اگر انسان اپنی موت کو اپنی آنکھوں میں رکھ لیتا تو وہ دنیا کی آرائش سے دور ہو جاتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جو میں جانتا ہوں اگر تم اس چیز کو جان لو گے، اور میں جو جانتا ہوں اگر میں تمہارے سامنے ایک بار کہہ دوں تو تم اپنے گھروں کو چھوڑ کر ویرانوں کی طرف چلے جاؤ گے، تم اپنے گھروں کو پھاڑ لو گے اور تم کھانا پینا چھوڑ کر زندگی میں ہوتے رہو گے، اور جنگلوں میں ویرانوں میں اپنے گھروں کو بنا دو۔ اور سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ اے صحابہ، میں تمہارے گھروں پہ فتنوں کو اس طرح برستے ہوئے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے خطرات برستے ہیں۔ اب سوچو 1400 برس پہلے جب فتنے برستے تھے تو یہ دور تو وہ دور ہے کہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 14ویں صدی کے بعد ایمان پر قائم رہنا اسی طرح ہے کہ انگار کا ڈھیلا ہاتھ میں لے کر چلنے کے برابر ہوگا۔ اب اتنے بدترین دور میں اب ہم پیدا ہی ہو چکے ہیں تو ہماری آخرت کو ہم سنبھالیں، اس دنیا کی لذات سے دور رہے، اور سرکار نے فرمایا کہ تم نمازیں ایسی پڑھو، اگر تم ظہر پڑھ رہے ہو تو اس امید سے پڑھو کہ اب تک میں زندہ رہوں یا نہ رہوں، یہ میری آخری نماز۔ اگر مغرب پڑھو تو اس خیال میں پڑھو یہ مغرب میری آخری مغرب ہو سکتی ہے، اگر میں زندہ نہ رہوں تو پھر میں مغرب کہاں پڑھوں گا؟ اگر تم اس چیز کو سوچ کر مصلی پر بیٹھ جاؤ گے، مسجدوں کی طرف آ جاؤ گے تو تمہاری نمازوں میں وہ خشوع آ جائے گا، وہ خضوع آ جائے گا کہ تمہارا دھیان، تمہارا دماغ اللہ کی خشیت کی طرف
لاکھ نشریں کر لو گے تو دنیا کی آرائش یاد آئے گی، دنیا کی دیوائش یاد آئے گی، اپنے گھر کا سکون یاد آئے گا۔ اگر کوئی کہا کوئی مرنے والا ہے، بولے بھائی تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ بولا کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ جس کو پھانسی کا حکم ہو گیا، اب وہ عنقریب 10 یا 15 منٹ سے پھانسی کے تختے پر چڑھ جائے گا۔ اب اس کی خواہش یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ اب وہ موت سے قبل جب زکات باندھے گا، کیا اس کے خیال میں دنیا آئیں گی؟ ہرگز نہیں آ سکتی۔ کیا اس کے خیال میں اپنے اہل و عیال کی یاد آئے گی؟ ہرگز نہیں آئے گی، کیونکہ اس کو معلوم ہے اب میں رکعت باندھ رہا ہوں، جب میرے سلام پھیرنے کے بعد میرے پاس 2 یا 3 منٹ باقی رہ جائیں گے، وہ سوچے گا کہ 2 یا 3 منٹ میں دنیا کو لے کر کیا کروں، اللہ کو منانا ہے۔ تو حدیث شریف کا اشارہ اسی طرف ہے کہ جب تم نماز پڑھو تو ایسے سوچو یہ تمہاری آخری نماز ہے۔ ایسا نہیں کہ آخری نماز ہے اب کے بعد نماز نہیں پڑھو گا، ایسا نہیں، بلکہ یہ سوچو یہ میری زندگی کی آخری نماز ہے، اب میں نماز پڑھ رہا ہوں، اللہ وہ جب تک زندہ رکھے گا تو پڑھ لوں گا، نہیں تو یہی میری آخری نماز ہو جائے گی۔ جب تمہاری نمازوں کو تقبیت حاصل ہو جائے گی، جب تمہاری نماز قابل قبول ہو کر رہ جائے گی، اور ہم اس دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ہم اس دنیا کی آزمائشوں میں آرائشوں میں جا رہے ہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے سامنے قبرستان ہے، اس میں بڑے بڑے انجینئر بھی دفن ہیں، ڈاکٹر بھی دفن ہیں، بڑے بڑے پہلوان دفن ہیں۔ آپ دیکھیں ان کی خبر پر کئی کچرا ہے وہ ہٹا نہیں سکتے، جبکہ آج ہمارے جسم پر مکھی بیٹھ جاتی ہے تو ہمیں بے چینی ہوتی ہے، ہمیں بے چینی ہوتی ہے، لیکن وہ قبر کی تاریکیوں کو یاد کریں، جب ہم قبر میں لے جا دیے جائیں گے اور ہم پر سے مٹی ڈال دی جائے گی تو اس وقت ہمارا مددگار کون ہوگا؟ جبکہ ایک نافرمان بندے کی مثال اس غلام کی ہے جو اپنے مالک سے دور بھاگ جاتا ہے، جو اپنے مالک سے دور بھاگ جاتا ہے۔ تو سوچو انسان کو دفنا دیا جاتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب تم میت کو دفنا دو، مٹی بھی ڈال دی جائے، اگر تمہیں یاد آ جائے کہ تمہارا 1 روپیہ اس قبر میں گر گیا تو قبر کھود کر نکال دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر 1 درہم بھی میت کو دفنانے کے دوران کسی کا گر جاتا ہے تو سرکار نے کہا کہ اسے اجازت ہے کہ وہ قبر کھود کر نکال سکتا ہے۔ تو سوچو دنیا کا 1 روپیہ انسان اپنی قبر میں نہیں لے جا سکتا۔ لوگوں کے پاس کروڑوں کی دولت ہے لیکن قبر معمولی سا پہنایا جاتا ہے، اب قبر سے کوئی تعلق نہیں۔ انسان جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو جس دنیا کے لیے اس نے نمازوں کو ترک کر دیا تھا، جس دنیا کے لیے جس نے اپنے ایمان کو بیچ دیا تھا، جس دنیا کے لیے جس نے حرام کاری بھی کی تھی، جس دنیا کے لیے جس نے جھوٹ بھی بولا تھا، جس دنیا کے لیے جس نے قیمت بھی کی تھی، ذرا سوچے وہ دنیا ان سے کتنی وفاداری کرتی ہے۔ یہ دنیا انسان کی وفادار نہیں۔ ایک بات پر توجہ دے کر اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، اور وہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ یہ بندہ جہنم میں رسید ہو جائے، اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جس کو آباد کرنا چاہتا ہے اسے ہر فتنے سے بچاتا ہے، اسے ہر آزمائش سے بچاتا ہے، اسے ہر مصیبت و آرام سے محفوظ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مقدر میں جنت اگر لکھ دی تو کوئی شیطان کوئی بدبخت جن اسے برباد نہیں کر سکتا۔ اور لوگوں کے خیالات اگر اس دور میں دیکھے جائیں تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ 14ویں صدی کے بعد قیامت سے قریب لوگ ایسی باتیں کریں گے جن باتوں کو تمہارے باپ داداؤں نے نہیں سنا ہوگا۔ آج دیکھا جائے ہر ٹی وی چینل پر بڑی بے حیائی آ جا رہی ہے، اور اگر سوال بھی ہوتا ہے تو بدترین طریقے سے سوال ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا میں کئی قسم کے فتنے برپا ہو رہے ہیں اور ہم
خرافات میں لگے ہوئے ہیں، اکثر مذہب کا خیال ہے کہ یہ ماہ سفر منحوس مہینہ ہوتا ہے، سفر کا مہینہ بہت بڑا منحوس مہینہ ہوتا ہے، اس میں شادی نہیں کی جاتی۔ آپ کو ایک دلیل دے دو، سرکار نے سفر کے مہینے میں خود نکاح فرمایا، سرکار کا نکاح سفر کے مہینے میں ہوا۔ آج اگر ہمارے راستے سے بلی رستہ کاٹتی ہے تو ہم رستے کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بلی کو ہی بنایا، آپ کو ہی بنایا، اور قرآن و حدیث میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے کہ جس گلی سے بلی رستہ کاٹ دے آپ رستہ بدل دو۔ لیکن ہمارا مسلمان بھائی راستے سے چلتا ہے تو بلی جب رستہ کاٹتی ہے تو گاڑی کو بڑھا لیتا ہے یا پھر پیچھے سے جانے کا انتظار کرتا ہے، یہ غیر قوموں کا طریقہ ہے۔ اور اگر کسی کے گھر پر الو بیٹھ جاتا ہے تو بولتے بھائی آپ کوئی نہ کوئی مرنے والے ہیں۔ الو اگر کسی کے گھر میں بیٹھا تو مر جاتے، اگر الو گھر سے بیٹھنے سے انسان مر جاتا تو اس دنیا میں مدد نہیں ہوتے کھلے آپ، کسی کو اگر مارنا ہے تو الو کو لے جا کے اپنے گھر میں لا دیتے۔ الو سے موت کا کیا بات؟ کوئی حدیث میں واضح طور پر نہیں کہ الو آ کر وہ وقت کرے گا، موت کی نشانیوں میں سے کہ الو گھر پر آ کر بیٹھ جائے گا، لیکن سرکار نے اتنا کہا کہ موت کی 3 نشانیاں ہیں۔ سب سے پہلی نشانی ہے کہ انسان بیماریوں میں ملوث ہو جاتا ہے، موت کی دوسری نشانی بڑھتی ہوئی عمر ہوتی ہے، اور موت کی تیسری نشانی سفید بال ہوتے ہیں۔ انسان کو جب انسان صبح اٹھتا ہے، دن گزارتا ہے تو فرشتہ فجر کے بعد آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا ہے مولا کا اس کی وقت کر لو، تو اللہ کہتا ہے کہ ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ پھر وہی فرشتہ اثر میں آتا ہے، کہتا ہے کہ اس کی وقت کر لو، تو اللہ کہتا ہے ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ سوچو جس فرشتے کو اللہ نے روح نکالنے کے لیے مقرر کیا وہ ہمارے پاس دن میں 2 بار آتا ہے، اور سرکار نے کہا کہ تم تمہاری موت کو دن میں 70 دفعہ یاد کرو۔ سرکار نے کہا کہ ایسی محفلوں کو اللہ پسند کرتا ہے کہ جس میں موت کا ذکر ہوتا ہے، موت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اب ہمیں خرافات سے ہٹ کر ایک اسلامی اختلاف کو برپا کرنا ہے۔ آج کہا جاتا ہے کہ فلاں مہینہ منحوس ہے، امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے امام اعظم، لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اس میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو امام اعظم نے کہا کہ سنو، لوگ کہتے ہیں کہ سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے، لیکن میرے نزدیک سب سے بڑا منحوس دن انسان کے لیے وہ ہوگا جس دن اس کی فجر کی نماز قضا ہو جائے۔ جس دن ہماری نماز قضا ہو جائے گی وہ سب سے بڑا بدترین دن ہوگا۔ آپ لوگ ہم نماز ترک کر رہے ہیں لیکن ہمیں قدر نہیں۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزرے، دیکھا کہ بڑے بڑے عالیشان محل ہیں، دیکھا کہ بہترین غذائیں یہاں کے لوگ کھا رہے ہیں، کثیر الاولاد ہے، بہت ہی مالدار ہے، اور ان کی بیویاں بہت ہی خوبصورت ہے، اور وہ بڑے حسین و جمیل ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ کر بڑے حیران ہو گئے، خوش ہو گئے، ان کے پاس تھوڑا سا کھانا کروا کر چلے گئے۔ اس کے بعد 1 یا 1.5 مہینے کے بعد اسی راستے سے گزر ہوا تو سوچتے پھر سے ایک بار گلی کو دیکھ لیں گے، پھر سے ایک بار محلے کو دیکھ لیں گے۔ جب سیدنا عیسیٰ اس ایریا کی طرف گئے تو پورا کا پورا ویران نظر آنے لگا، پورے کے پورے کھنڈرات میں تبدیل ہو چکے تھے، ایک تو نابود ہو چکے تھے۔ سیدنا عیسیٰ نے کہا کہ اے باری تعالیٰ، میں یہاں پر چند دن پہلے آیا تھا، جہاں پر بہت ہی عبادت گزار لوگ رہا کرتے تھے، تو نے انہیں بہت ہی حسین و جمیل بنایا تھا، بہت ہی مالدار بنایا تھا، لیکن آج ان کے اونچے اونچے مزارات نظر نہیں آتے، آج ان کے بچے کھیلتے نظر نہیں آتے، آج ان کی عبادتوں کی آواز نہیں آتی۔ مولا میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ بستی جانے کہاں چلے گئی تو ہاتھی سے غیبی سے آواز آتی ہے کہ اے عیسیٰ، یہ بڑے ہی بہترین لوگ تھے، یہ بڑے ہی مقدس لوگ تھے، یہ لوگ میری عبادت کیا کرتے تھے، میں نے انہیں دولت سے سرفراز کیا تھا، لیکن ایک دفعہ اس محلے میں ایک بے نمازیہ اپنے منہ کو پانی سے دھونے لگا، اس بے نمازی کے منہ کا پانی اس کے کنویں میں جب گرا
لوگوں نے اس پانی کو استعمال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس بے نمازی کے لگے ہوئے چہرے کے پانی پر عذاب نازل کیا تو اس کی مستی کو الٹ کر دیا۔